ہماری زندگی کا ایک بہت اہم ساتھی ہے جس کو ہم سفر کہا جاتا ہے۔ اسلام بیوی کے بارے میں کیا درس دیتا ہے، اور فیملی ممبر سے اب بھی بہت پیار کر رہے ہوتے ہیں مگر بعض اوقات بیوی کو بڑا ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ ہم شاید بھول گئے ہیں کہ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ جس کے ساتھ گزرا ہے، ہم اس کے ساتھ بعض اوقات زیادتی کرتے ہیں۔ ہم کاروبار میں تکلیف میں ہوں، ہم باہر کسی ٹینشن میں ہوں، کسی بندے سے کسی بات کوئی بری لگ گئی، سارا غصہ آ کر اب بندے نے اپنی زوجہ پہ نکالنا ہے، کیونکہ وہ بیچاری تو کچھ نہیں کہہ سکے گی۔ پہلے کے زمانے جاہلیت میں بھی یہی تھا کہ عورتوں کو پیر کی جوتی سے زیادہ ذلیل سمجھا جاتا تھا، مگر کیا آج بھی کچھ گھرانوں میں ایسا نہیں ہے؟ ہماری زوجہ کی شاید ہر دعا میں ہم ہوتے ہیں۔ ہم اپنی بیوی کے لیے کتنی دعا کرتے ہیں، غور کیجیے۔ حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ جن کی شریک حیات دنیا سے جاتی ہے نا، ان لوگوں کو میں نے ٹوٹتے بھی دیکھا ہے۔ تو ایسا نہ کریں، جس طرح وہ آپ کے لیے محبت کا اظہار، دعاؤں کی آپ کی خدمت گار ہے، آپ بھی اس کے لیے اچھا برتاؤ کریں۔ اور نبی پاک کا کیا انداز تھا؟ میں تو آج اسلام کی شریعت کی، اللہ کے نبی کی بات کرنے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ۔ نبی پاک نے اپنی زوجہ کا نام لیا۔ پھر نبی پاک گھر اپنی ازواج کے ساتھ کیا انداز ہوتا تھا؟ گھر کا سودا سلف لے کے جاتے، کھانے پینے میں ہاتھ بٹاتے، محبت اور پیار کا اظہار فرماتے، سافٹ ماحول تھا گھر کے اندر۔ ہمارے گھر میں ایسا ماحول ہے؟ اسلام سے پہلے مال کے لیے جانوروں اور دوسرے ساز و سامان کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی رہن رکھوا دیا جاتا تھا۔ جیسے پیسے کوئی رہن رکھواتا تھا نا، بیوی بھی ایک مال کی طرح تھی، لوگ گروی رکھوا دیتے تھے اپنی بیوی کو۔ یہ اسلام سے پہلے عورتوں کا حال تھا، بیویوں کا حال تھا۔ اللہ اکبر! اسلام نے نکاح کے ذریعے عورت کو مرد کے آدھے ایمان کا محافظ قرار دے دیا۔ قرآن کہتا ہے وعاشروہن بالمعروف، ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ اسلام نے بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے کو سب سے بہترین قرار دیا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے بزرگ، ایک شخص آیا آ کر کہتا ہوں بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط کی پوزیشن آ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائے، وظیفہ عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا استغفار، وہ چلا گیا۔ اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے، ان کے پاس حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ، وہ دیکھ رہے تھے۔ دوسرا بندہ آیا، کہتا حضور تنگ دستی ہے، کاروبار میں ڈاؤن ہے، رزق میں تنگی ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے، حصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے، فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا بندہ آیا، وہ کہتا ہے کہ حضور میرے باغ میں فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ حضرت ربیع بن صبیح کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا، دوسرا الگ، تیسرا الگ، چوتھا الگ، چاروں کو ایک ہی دوائی، چاروں کو ایک ہی وظیفہ، استغفار استغفار۔ ہائے ہائے، بڑوں کی بڑی بات ہے۔ قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں۔ کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں سورہ نوح پارہ 29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ اب ذرا قرآن سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ سبحان اللہ، ذرا سنیے گا۔ اپنے رب سے معافی مانگو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، آپ میں دے گا عطا۔ کیا فرمائے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں نے بنائے گا۔ باغات بھی بڑھ رہے ہیں، اولاد بھی عطا ہو رہی ہے، مال بھی بڑھ رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے۔ اس چیز سے؟ استغفار سے۔ تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے، مسائل کا حل ہے۔ بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھیں۔ اچھا پھر اس پہ تھوڑی سی شرمندگی بھی ہے، ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں اور استغفر اللہ، کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ بہت سارے استغفار کے سیکھے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم، اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، وہ رب جو بہت عظیم ہے، اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں۔ الگ الگ سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہ رہے ہوں، مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے، معافی رب کو بہت پسند ہے۔ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں پچھلی قوموں میں ایک شخص تھا، اس نے بہت گناہ کیے تھے۔ ایک بار اس نے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچا، گناہوں کے بارے میں غور و فکر کیا تو اسے شرمندگی ہوئی۔ اس نے نادم و شرمندہ ہو کر 3 مرتبہ کہا اللہم غفرانک، اللہم غفرانک، اللہم غفرانک، اے اللہ تیری بخشش، اے اللہ تیری بخشش، اے اللہ پاک تیری بخشش۔ اسی لمحے اس کو موت آ گئی اور اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے اللہم غفرانک، اللہم غفرانک، اللہم غفرانک۔ استغفار کرنا، توبہ کرنا، گناہ یاد کر کے شرمندہ ہونا، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔
ایک سبحان اللہ، اس کے بارے میں چند برکتیں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ بڑی عظیم برکت یہ ہے کہ اس کی بدولت بندے کا تنگی اور غم دور ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو ہمیشہ استغفار کرتا رہے اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، ہر فکر و غم سے اسے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ایسے بندے کو اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے استغفار کرنے والے کو اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اتنی مہنگائی ہے، اتنی مشکلیں ہیں، اتنی تنگی ہے، لوگ قرضے میں ہیں، کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو۔ ارے بھائی سب کے پاس جاتے ہو، رب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ استغفار کرنا شروع کر دو، فرمایا ادھر سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا۔ اس کی برکت سے اللہ پاک دلوں کے زنگ کو دور فرماتا ہے۔ آئیے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کو معافی مانگنا، دل سے پکارنا کتنا پسند ہے۔ میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بتاتا ہوں، اور یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک بار اپنی مناجات میں عرض کیا یا اللہ یا رب۔ اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا لبیک یا موسیٰ۔ آپ نے عرض کی یا اللہ تو میرا مالک ہے، تو تو خالق ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں۔ ارشاد ہوا مجھے یہ پسند ہے کہ جب مجھے کوئی میرا بندہ یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب دوں۔ اللہ فرما رہا حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رب کیا یہ ہر مطیع بندے کے لیے ہے؟ کیا ہر نیک آدمی کے لیے ایسا ہے کہ جب تجھے وہ پکارے تو تو لبیک فرماتا ہے؟ سنو اللہ فرماتا ہے ہاں بلکہ ہر گناہگار بندے کے لیے بھی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ فرما بردار تو تیری اطاعت کرتا ہے، وہ بات تو سمجھ آ رہی ہے، گناہگار پر یہ کرم کس وجہ سے؟ اے ہے سنو میرے رب کیسا کریم ہے۔ فرماتا ہے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرا پھر کرم، میری رحمت کس لیے ہے؟ برائی کرنے والا بھی گناہ کرنے والا بھی مجھے پکارتا ہے، میں اسے بھی لبیک کہہ کر جواب دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک بار وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ، ہمارا ایک نیک بندہ کا انتقال ہو گیا ہے، جا کے اس کو غسل دو، اس کو کفن دو اور اس کا جنازہ۔ حضرت موسیٰ وہاں پہنچ گئے اور جب وہاں جا کر آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے فلاں بندے کے پاس لے جاؤ جس کا انتقال ہوا ہے، مجھے غسل دینا ہے، کفن پڑھنا ہے، جنازہ پڑھنا ہے، لوگوں نے کہا حضرت یہ تو زمانے کا گناہگار بڑا بےہودہ بڑا بدکار شخص تھا، آپ کو رب کا حکم تھا، آپ نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، جنازہ بھی پڑھا، پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا بندے تو یہ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت برا آدمی تھا، تو نے مجھے بھیجا اور فرمایا تیرا پیارا بندہ، میں نے جنازہ بھی پڑھ دیا، غسل اور کفن بھی دیا۔ پھر آپ سوچیں کہ کسی کا جنازہ حضرت موسیٰ پڑھ دیں تو اس کی تو بخشش کا تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں نا، وہ تو اللہ کے نبی جس کا جنازہ پڑھے غسل دے تو یا اللہ تو نے ایسا انتظام فرما دیا۔ رب کریم کی طرف سے پتہ کیا جواب آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ بندے سچ کہتے ہیں، یہ بندہ واقعی بڑا گناہگار تھا، جو علاقے والے شہر کے لوگ کہہ رہے ہیں نا ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بندہ تھا ہی ایسا۔ یا اللہ جب اتنا گناہگار اتنی بڑی مہربانی کس وجہ سے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ اس بندے نے مرنے سے پہلے مجھ سے 5 کلمات کے ذریعے بات کی، مناجات کی، مجھے پکارا، 5 سینٹنس تھے، 5 کلمے تھے، اور اے موسیٰ اس کی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے تو بتا دے، وہ 5 کیسے جملے تھے کہ علاقے میں سب سے مشہور بدکار اور اس کا انتقال ہو تو رب مغفرت بھی فرمائے اور اپنے نبی کو فرمائے جا کے جنازہ پڑھو۔ تو آپ نے کہا یا اللہ وہ 5 کلمات بتا دے۔ اب ذرا یہ 5 کلمات سنیے گا، ایکچولی جو بات سمجھنی ہے نا، استغفار ہے کیا، معافی مانگنا ہے کیا، توبہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا نا کہ ہم نے سنا کہ جو بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ بندہ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، اپنے گناہ یاد کرتا ہے، اپنی کم مائگی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں الندم التوبہ، شرمندگی توبہ۔ شرمندہ ہو جائے نا انسان، دنیا میں پتہ کیا معاملہ ہے، ہم کسی عدالت میں جا کر کہہ دیں ہم نے جرم کیا، اقبال جرم، ٹھیک تو کیا ہوتا ہے؟ جج کہتا ہے پھر اس کو گرفتار کرو اور سزا سناؤ، بندہ خود ہی مان رہا ہے، گواہوں کی ضرورت کیا ہے؟ دنیا کی عدالت میں اقبال جرم پر سزا ملتی ہے، میرے رب کی رحمت کی عدالت دیکھو، بندہ وہاں جا کر اقبال جرم کر لے، شرمندہ ہو جائے، معافی مانگ لے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ یہ فرق ہے دنیا والوں میں اور رب کی عدالت میں، سبحان اللہ۔ وہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے بتا، اور بتائے گئے تو وہ 5 کلمے سنیے گا ذرا۔ وہ بندہ کہتا ہے مرنے سے پہلے اے رب تو جانتا ہے میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں، یا رب تو جانتا ہے میں فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں اگرچہ میں خود فاسق ہوں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اے اللہ نیکوں سے پیار کرتا ہوں، مجھے پتا ہے میں خود نیک نہیں ہوں، میں گناہ گاروں سے نفرت کرتا ہوں حالانکہ میں خود بھی گناہ گار ہوں، کہیں بھی اپنی بڑائی نہیں ہے، میں گناہ گار، میں بدکار، مگر اللہ میں پیار کرتا ہوں نیک لوگوں سے۔ تیسرا جملہ کیا تھا؟ یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی، اے اللہ میں تجھ سے پھر جنت کا سوال کرنا چھوڑ دوں۔ مجھے یہ پتا ہے یا اللہ تو نے مجھے جنت میں داخل کیا نا
تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بہت بڑی ہے، اب مجھے داخل بھی کرنے سے تیرا کچھ نہیں جائے گا، اگر کچھ جاتا ہوتا تو یا اللہ میں جنت تیرے سے مانگنا چھوڑ دیتا۔ چوتھا جملہ کیا ہے؟ اے رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے جہنم میں داخل کرنے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں پھر جہنم سے پناہ نہیں مانگوں گا، یعنی اگر تو تیرے ملک میں تیری شان میں اضافہ ہو رہا ہے مجھے جہنم میں ڈالنے سے، پھر تو میں نہیں کہوں گا تجھے کہ جہنم سے نکال، اگر مجھے پتا ہے تو پہلے ہی مالک ہے، تو پہلے ہی خالق ہے، سب کچھ تیرا ہے، مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری کوئی ملکیت میں اضافہ نہیں ہونا۔ اور آخری بات کیا کہتا ہے؟ یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے گا تو پھر کون کرے؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ میں نے اس پر رحم کیا، یہ میرے کرم کے لائق تھا، میرے کرم کی لائق نہیں تھا کہ میں اسے ناکام لوٹا دیتا، جب اس لیے کلمات کہے تو میں نے اسے درگزر فرمایا، اس کی مغفرت فرما دی اور میں ہی بخشنے والا مہربان۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج وہ کام سیکھ کے جانا ہے، سمجھ کے جانا ہے، جس کو جو بندہ کرتا ہے تو رب کی رحمت گویا مسکراتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہے، استغفار کرتے رہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اپنے گناہوں پر ندامت رکھیں کہ جو معافی مانگتا ہے نا اللہ اسے بہت پسند فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اچھا اب ایک اور بہت پیارا عمل جس کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، وہی میں نے تفصیل بتائی کہ اللہ کی رحمت راضی ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت برستی ہے، رب راضی ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بندے ہیں اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اور بہت خوش ہوتا ہے۔ اب وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ چیک کرنے ہم ان میں ہیں کہ نہیں۔ فرمایا نمبر 1 وہ بندہ جو رات کو اٹھے، بستر چھوڑے، اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، اسے دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو نیکی پر کس نے اکسایا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تو نے اسے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف دیا ہے، یہ اس سے ڈرتا ہے، اے اللہ تو نے اسے ان کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے، یہ اس کی امید رکھتا ہے، اے اللہ یہی خوف اور امید ہے جس نے اسے رات کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن بخشا، اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی، میں نے جنت اس پر واجب کر دی۔ رات اٹھ کر جب دنیا سوئی ہو بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے، اللہ فرشتوں کے سامنے گویا فخر فرماتا۔ دوسرے نمبر پر سنو، فرمایا دوسرا وہ شخص جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہوا، ثابت قدم رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، یا اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی، اللہ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے۔ جہاد کرنے والے مجاہدین یا تو شہید ہو جائے یا غازی ہو کر لوٹے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رحمت ان پر بھی چھما چھم برستی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا وہ بندہ جو رات کو سفر کرتا ہے، یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے، اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے۔ اجتماعی عبادت کے بڑے فائدے ہیں، اجتماع میں آنا، محفل میں آنا، دعا میں شرکت کرنا بہت اچھی بات، مگر اپنی عادت ایسے بھی بنائیں کہ کچھ عبادتیں ایسی کریں کہ میں جانوں اور رب جانے۔ یہ جو رات اٹھ کر دعا کا لطف ہے، رات اٹھ کر جو نماز پڑھنے کا لطف ہے نا، جب ساری دنیا سو رہی ہے اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ علماء کہتے ہیں دن کے نوافل کے مقابلے میں رات کے نوافل افضل ہے، کیونکہ رات سکون ہوتا ہے، رات رکعت قلبی ملتی ہے، سبحان اللہ رحمت الہی چھما چھم برستی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ رات تہجد کی نماز کی عادت ڈالے۔ رمضان میں بن گئی تھی نا، ساری کے لیے اٹھتے تھے تو لوگ تہجد پڑھتے تھے، اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے، کبھی کبھی اگر ہر روز نہیں ہو سکتا کم از کم کبھی کبھی کریں۔ اچھا اگر ایسی کوئی عبادت ہو بھی جائے نا پھر سب کو بتائیں نا کہ رات اٹھا تھا تو جناب دعائیں بھی کی تو آنسو بھی بہائے، نہیں کبھی کبھی ایسا کیا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے، اللہ سے باتیں کیا۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ تو آپ نے سن بھی لیا کہ اللہ کی رحمت کس قدر برستی ہے اس پر۔ زندگی میں بھی جب کبھی ہم پریشان ہوں اور رات نیند نہ آئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پریشانی میں نیند نہیں آتی، کروٹیں بدل رہا ہوتا انسان، اور اس کروٹ بدلتے بدلتے میں آپ کی جب والدہ حیات ہوگی یا ماشاءاللہ جن کے پاس ماں موجود ہے، ماں جیسی ہستی کہاں ملتی ہے۔ ایک بار اور سن لو، دنیا کی بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے پاس ہیں جو ریپلیسیبل ہے، جو بدلی جا سکتی ہیں۔ موبائل فون لیتے ہیں بڑی خوشی سے لیتے ہیں، مگر نیا ماڈل آتا ہے تو لوگ بدل دیتے ہیں۔ سواری لیتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، مگر جب نئی سواری آتی ہے تو ریپلیس بدل دیتے ہیں، ماڈل نیا آ گیا بھائی اب وہ پرانی لگتی ہے۔ مگر یاد رکھو ماں باپ چلے جائے نا اس کے بعد ماں باپ دوبارہ نہیں رہتے، ان کا کوئی نیا ورژن یا نیا ماڈل نہیں ہے تو ان کی قدر کر لو، ان کی دعائیں لے لو۔ تو بہرحال آپ کبھی کبھی تکلیف میں ایسا ہوا ہو کہ رات کو نیند نہ آئی ہو، بے قرار ہو کر ماں کے پاس گئے، آنکھوں میں آنسو لے کر
کہ ماں میں پریشان ہوں، بیمار ہوں، یا قرضے میں ہوں، یا فلاں پرابلم ہے، ماں نے کیا کیا تھا؟ کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے، یا ماں خود بھی بیدار ہو گئی، سینے لگایا اور دعا کرنا شروع کر دی؟ ہم روئے تو ماں بھی روئی. یہ ہے نا ماں. میری تکلیف، ایسا لگتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ تکلیف مجھے زیادہ ہوتی ہے، میری تکلیف بھی ہے، میری والدہ کو زیادہ ہوتی ہے. بیمار میں ہوں، تکلیف اسے ہے، یہ رشتہ کہاں ملتا ہے؟ مگر مجھے ایک بات بتاؤ، جب میری تکلیف پر رات نیند چھوڑ کر، بستر چھوڑ کر میں ماں کے پاس گیا، ماں نے سینے لگایا، تو اگر میں اپنا بستر چھوڑ کر آنکھوں میں آنسو لیے میری ماں سے مجھے کہیں زیادہ پیار کرنے والے رب کی بارگاہ میں چلا گیا، تو اس کی رحمت کیا مجھے مایوس کرتی؟ میری ماں کے دل میں جو مامتا ہے نا، وہ بھی میرے رب نے ڈالی ہے. تو رب کی رحمت کتنی ہوگی؟ تو کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں رات کے اس پہر حاضر ہوا کرو. جو پرابلم ہے آپ کی، جو مشکل ہے آپ کی، آپ یقین کریں، آپ اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت رات کے آخری پہر آنسو بہائیں، دعائیں کریں، نوافل پڑھیں، پھر دیکھیے آپ کے دل کو تسلی کیسے ہوتی ہے. آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور آپ نے دیکھا کہ ایسے وقت عبادت کرنے والوں سے رب کتنا راضی ہوتا ہے. اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اسی طرح عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر اللہ پاک کی حمد کرتا ہے، اس کی بزرگی بولتا ہے، اپنے نبی علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے، قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یہ وہ بندہ ہے جسے دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے اور فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ عبادت کر رہا ہے جبکہ اسے میرے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ، یہ کاش ہمیں عادت مل جائے کہ ہم اکیلے میں عبادت کریں، انفرادی عبادت کریں. میں جانوں میرا رب جانا. کبھی تلاوت کریں، کبھی درود پڑھیں، کبھی دعائیں کریں، کبھی آنسو بہائیں. سبحان اللہ، اس کا بدئی اور ہے. ہاں، کبھی ایسا ہونا چاہیے. ہم محفل میں عشق رسول کے عالم میں رو بھی پڑھتے ہیں، مدینے کی یاد ہو، نعت شروع ہو تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے. مگر کبھی کبھی رات ایسی بھی ہونی چاہیے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشئے تنہائی، دل میں ہو یاد تیری گوشئے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی. کبھی زندگی میں ایسی راتیں بھی آنی چاہیے. وہ ہے نا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، عشق نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو. کبھی کبھی ایسی رات بھی گزرنی چاہیے کہ آقا کی یاد میں آنسو بہ رہے ہوں، مدینے کی یاد میں، گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے. ہلکی ہلکی آواز میں کبھی نعت شریف لگا لیا کریں، کبھی مناجات لگا لیا کریں. ہم پتہ نہیں کیا دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں. کاش انہی تصورات میں آنکھیں بند ہوں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. جو مدینے کے تصور میں سوتے ہیں نا، پھر خواب میں زیارت بھی کر لیتے ہیں. خواب کا ایک فنامنا یہ بھی ہے، آپ جس چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے سوتے ہیں نا، عموماً گندی باتیں دیکھ کر، گندی چیزیں دیکھ کر سوتے ہیں، پھر ایسے ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں، انہیں ٹینشن بھی آتی ہے. فلموں میں بھی ماردار دیکھی، خواب میں بھی لڑائی جھگڑے دیکھ رہے ہیں. جو مدینے کی یادوں میں سو رہا ہے، جو باوضو سو رہا ہے، جو اللہ کا ذکر کر کے سو رہا ہے، جو نوافل پڑھ کے سو رہا ہے، پھر دیکھو خواب میں بھی کہاں کہاں کی سیر کرے گا انشاءاللہ. تو اپنی خلوتوں کو اچھا کریں، اپنے اکیلے وقت کو بھی خوبصورت کریں، آنسو بہائیں. اور سبحان اللہ، تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر نور بھی آ جاتا. ہاں، یہ ایک الگ نعمت انہیں ملتی ہے، اللہ نصیب فرما دے. اچھا، ایک اور خوبصورت کام ہے، اللہ کریم جنہیں دیکھ کر مسکراتا ہے. فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بندوں کو دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے. وہ قوم جو نماز میں صفیں سیدھی کرتی ہے، اور وہ بندہ جو اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتا ہے. تیسرا وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں عبادت کرتا ہے، انہیں دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے. جہاد والی بات اور رات والی عبادت کی بات تو ہو گئی. اب اس میں نئی بات سیکھنے کو ملی، صفیں درست کرنے والی. اب روز نماز پڑھ رہے ہیں، صفیں درست نہیں کر رہے ہوتے، امام صاحب کہہ کے تھک جاتے ہیں، کاندھے سے کاندھا ملائیں، صفوں کو سیدھا کریں. صفوں کو سیدھا کرنے والوں کو دیکھ کر رب کی رحمت مسکراتی ہے، رحمت برستی ہے. اب یہ کتنا آسان کام ہے، مگر اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ صفیں سیدھی کرنا یہ بڑی نیکی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں. اور صفیں درست نہ کرنا ترک واجب، ناجائز اور گناہ ہے. سیدھی صفیں نہیں کرتے، نہیں، ناجائز کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. صف درست نہ کرنے سے نماز ناقص رہ جاتی ہے. اور یہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں، یار ہمیں اس نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے صف درست نہ کرنا نماز میں وسوسے آنے کا سبب ہے. صفیں ٹھیک نہیں ہوگی نا، عجیب عجیب سی باتیں دماغ میں آئیں گی. کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، شیطان تمہارے درمیان بھیڑ کے بچے کی طرح گھس جاتا ہے. شیطان صفوں میں گھس جاتا ہے. صف سیدھی نہ کرنے میں چہرہ بگڑنے کا اندیشہ ہے. اب ذرا غور کر لیجیے یہ کتنا ضروری ہے. قرآن کریم میں ایک سورت ہے، سورہ صافات. اس مبارک سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا، والصافات صفا،
ان کی قسم جو باقاعدہ صفے باندھے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہاں صفے باندھنے والوں سے مراد فرشتے ہیں. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تم ایسے صف کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے صفے بناتے ہیں. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرشتے کیسے صف بناتے ہیں؟ فرمایا پہلے اگلی صف مکمل کرتے ہیں اور خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، مبارک ہو ان مسلمانوں کو صفے سیدھی کرتے ہیں، اچھی طرح کاندھے سے کاندھا ملاتے ہیں، گویا یہ فرشتوں کا کام کر رہے ہیں، فرشتوں والا کام کر رہے ہیں. تفسیر طبری میں ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا جب نماز پڑھانے لگتے تو نمازیوں کو فرماتے صفے سیدھی کر لو، اے فلاں ذرا آگے ہو جاؤ، اے فلاں ذرا پیچھے ہو جاؤ. پھر فرماتے بے شک اللہ پاک تمہیں فرشتوں کی طرح دیکھنا پسند فرماتا ہے. تو صفے سیدھی رکھنا یہ فرشتوں کا انداز ہے اور اللہ کی رحمت خوب برستی ہے، گویا رب مسکراتا ہے انہیں دیکھ کر. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور بھی بہت سارے کام ہیں جس کو دیکھ کر، جن کو کرنے سے اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے. بہرحال جب نے 3-4 باتیں سنی ہیں آج سے اس کو نیت کر لیتے ہیں کہ خوب اللہ کی بارگاہ میں ہم استغفار کریں گے، اپنے گناہوں پر معافی مانگیں گے. انشاءاللہ راتوں کو اٹھ کر جب لوگ سو رہے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں گے. اسی طرح فرمایا کہ صفوں کو درست کریں گے اور انشاءاللہ رب کی بارگاہ سے خوب رحمتیں لوٹیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سب کب ہو سکے گا کہ جب ہم اچھے ماحول میں رہیں گے. تہجد تو جب پڑھیں گے نا جب پہلے فرض پڑھیں گے، جس کی فرضی قضا ہو رہی ہے اس کو تہجد کی باری کب آئے گی؟ استغفار تو جب کرے گا جب ایسے ماحول میں آئے گا کہ جہاں گناہوں کو یاد دلا کر معافی مانگنے کا ہمیں انداز اور اس کی فکر دی جائے. تو آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا یہ پیارا ماحول آپ کے سامنے ہے، اس ماحول سے وابستہ رہیں. ہفتہ وار اجتماع میں، مدنی قافلوں میں، ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان نیکیوں کا جذبہ بھی ملتا رہے گا اور انشاءاللہ ایسے کام کرنے میں اللہ کرے کامیاب ہو جائیں. تصور ہی کتنا پیارا ہے، یقین کریں میں آپ شاید پتہ نہیں وہ فیلنگ آپ کو محسوس ہو رہی کہ نہیں، یہ تصور ہی کتنا پیارا ہے کہ کبھی میں کوئی ایسا عمل کر لوں کہ رب کی رحمت مجھے دیکھ کر مسکرا دے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے. اور کیا چاہیے، میری تو زندگی کا حاصل ہو گیا نا. تو اب یہ 3-4 کام آپ نے سن لیے ہیں، اس کو عمل کرنا شروع کر دیں. اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم اپنی رضا والے کام ہمیں بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہے. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے، درود پڑھتے جائیں اور اپنی جولیوں کو رحمتوں سے بھرتے جائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے گا. اللہ، بڑا ہی مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہے اور اس مہینے کی تو کیا بات ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مضمون ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان و شہری، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. کنٹینیو مسلسل 3 برکت والے مہینے، بلکہ میں یوں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ برکت بڑھتی جائے گی. رجب پھر شعبان پھر رمضان، تسلسل کے ساتھ آپ رحمت کی گویا سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں. رجب پہ صحابہ تیاری کرتے تھے، شعبان میں خوب عبادت کرتے تھے اور رمضان پورا اللہ کی یاد میں گزارتے تھے. پریپریشن شروع ہو جاتی تھی کہ خوب عبادت کرنی ہے، سارے روزے رکھنے ہیں، ساری تراویح پڑھنی ہے. ہمارے یہاں بھی پریپریشن شروع ہوئی ہوگی، تیاری شروع ہوئی، اسٹاک جمع کر لو، رمضان میں مال مہنگا بکے، فلاں سودا لے دو، روزہ دار خوب خریدیں گے. کاروباری گوداؤن بھرنے کے چکر میں ہے، مگر اللہ کے نیک بندے عبادت کا ذوق بڑھا رہے ہو. رجب کے بارے میں کیا خوبصورت بات علامہ صفوری فرماتے رحمۃ اللہ. رجب بیج بونے کا مہینہ. کوئی میرا بھائی اگر زمینداری کرتا ہوگا تو بات جلدی سمجھ آ جائے گی. فصل کیسے اگتی ہے؟ پہلے بیج ڈالتے ہیں، پھر پانی ڈالتے ہیں، پھر فصل نکلتی. فرماتے رجب بیج بونے کا مہینہ، شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ، رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ. کہتے جو رجب میں عبادت کا بیج ہی نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے آبیاری نہیں کرتا، اور رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی سے عبادت کا ذوق بڑھانا ہے، شوق بڑھانا. اس مہینے میں کیسی کیسی شخصیات کی یاد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام اللہ نے دیا. معراج کا معجزہ جو ہے نا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہاں،
ذرا غور سے سنیے گا، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کریم نے کتنے معجزے عطا کیے، پہلے یہ سمجھنا، ٹھیک ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ہر نبی کو معجزات دیے، اور جیسا دور تھا ویسے معجزہ، ہاں، کیونکہ اس قوم کو منوانا ہوتا تھا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اب مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کا دور تھا جادوگروں کا دور، میجیشینز، ان کو اپنے جادو پہ بڑا ناز تھا۔ اللہ کریم نے آپ کو کون سا معجزہ عطا کیا کہ وہ اب رسیاں دیکھتے تھے سانپ بن جاتی تھی، آپ کو عصا کا معجزہ دیا، آپ عصا پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا، لوگ حیران ہوتے۔ ید بیضا کا معجزہ دیا گیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، میڈیکیشن کا دور، ڈاکٹروں کا دور تھا، بڑے بڑے علاج دریافت ہوئے تھے، ڈاکٹر جو علاج کرتا تھا لوگ اس کو بہت بڑا مانتے تھے۔ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ آپ کوڑ کے مریض کو دم کرتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اچھا اس زمانے میں کوڑ کا علاج دریافت نہیں ہوا تھا۔ اچھا مادر زاد اندھا، بائی برتھ بلائنڈ، پیدائشی آنکھیں نہیں ہوتی تھی جس کی، آپ اس کی آنکھوں پر دم کر دیتے، اللہ اسے آنکھ دے دیتا تھا۔ اچھا ان لوگوں نے کہا علاج تو ہم بھی کرتے ہیں، علاج تو ہم بھی کرتے ہیں، آپ الگ علاج کرتے ہیں، ہم الگ چیزوں کا علاج کرتے ہیں، ہم آپ کو اللہ کا نبی جب مانے جب ہم مردہ زندہ کر دیں، مردے کو کوئی زندہ نہیں کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنا شروع کر دیا۔ تم بھی کہتے تھا، آپ کہتے تھے کہ اس جان آگے حکم سے کھیلو تو وہ مر جاتا، اب لوگ ماننے لگے۔ جیسا دور حضرت صالح علیہ السلام کا دور آیا، اب اس زمانے کے لوگ جو تھے پتھر ان کے ہاتھوں میں موم تھا، وہ بڑے بڑے پہاڑوں میں گھر بنا لیتے تھے، اتنا کمال ملا تھا ان کو۔ اچھا ان کو یہ پتا تھا پتھر پہ گھر بن سکتا ہے، پتھر اولاد نہیں دیتا، بچہ کہاں سے دے گا، پہاڑ کا بچہ کیسے ہوگا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اللہ کی طرف آؤ، کہا اللہ کا نبی جب مانے جب پہاڑ سے اونٹنی نکال کر بتا۔ اچھا اونٹنی بھی زندہ ہو، سلامت ہو، اور اونٹنی بھی بچہ دے، گابر اونٹنی ہو، شرائط تو دیکھو گی۔ اب اللہ کے نبی تھے، آپ نے اشارہ کیا، پہاڑ پھٹا، اس سے سمندری باہر آیا، اونٹنی نے بچہ بھی لیا۔ کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ ایمان نہیں لائے، جیسا دور ویسا معجزہ۔ اب آؤ میرے آقا کا دور آتا ہے، آخری نبی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پہلے کو یہ کہ معجزات کتنے دیے، علماء کہتے ہیں جتنے معجزات پچھلے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو ملے، نبی پاک کو ان تمام معجزات کا مجموعہ عطا کر دیا گیا۔ ٹوٹل آف آل میریکلز، پچھلے سارے معجزات کا مجموعہ دیا گیا۔ اور صرف یہی نہیں، کچھ ایسے معجزات دیے اس سے پہلے کسی اور کو اللہ نہیں فرمائے۔ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہاب، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند راز عرش بری، تیرا محراب راز روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم کی۔ اچھا اب دور ہے اس زمانے کا، عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اپنی زبان پر کیسا ناز کرتے تھے، میں پہلے ایک بات سے آپ کو جلدی سمجھاتا ہوں۔ عرب کے لوگ جو رہنے والے کیا کہلاتے ہیں، ذرا بتائیے؟ عربی کیا کہلاتے ہیں؟ جو عربی نہیں ہیں ہم جیسے لوگ، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ عجمی۔ کیا کہلاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے عجمی کس کو کہتے ہیں؟ عجمی کے معنی ہے گونگا۔ ہم تو بڑے شوق سے کہتے ہیں نا ہم عجمی ہے، معنی ہی نہیں پتا، چلو پتہ چل گیا۔ یعنی عرب کے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ صرف عربی ہی کو زبان آتی ہے، باقی ساری دنیا گونگی ہے، ایک کو تو بولنا ہی نہیں آتا۔ یہ ہمیں عجمی اس لیے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس زمانے میں کیا تھا کہ عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، اور وہ زبان سے بھی مقابلہ کرتے تھے، تلوار سے بھی مقابلہ چلتا تھا، اور اشعار کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے مقابلہ چلتا تھا۔ کعبہ مشرفہ جو ہے نا، یہ ایگزیبیشن سینٹر بنا ہوا تھا، ہر عرب کا بڑا شاعر آتا اور اپنا کلام لگا کے چلا جاتا، لوگ دیکھتے، سب سے اچھا کلام رہنے دیتے، باقی اپنا کلام اتار لیتے، گویا وہ نمبر 1 آ گیا، اپنا جو کمپٹیشن ہے جیت جاتا تھا۔ اب سنو، میرے آقا کو رب نے اس زمانے میں مبعوث فرمایا جب سب کو اپنی زبان اور ناز تھا، تو اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا کلام عطا فرمایا۔ نبی پاک نے سورہ کوثر کعبے کی دیوار پر لگا دیا۔ اچھا جب سورہ کوثر لگائی گئی نا، تو سارے عرب کے لوگوں نے جب آ کر کلام پڑھا، سارے عاجز آ گئے، اپنا کلام اتار کر لے گئے، کہنے لگے کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور جب آقا گفتگو کرتے تھے نا، تو سارے لوگ اس طرح حیران لاتے تھے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسے بلاغت والے، فصاحت والے، حسین جملے عطا فرمائے تھے۔ پوچھو بریلی کے تاجدار سے کہ نبی پاک کی گفتگو کیسی ہوتی تھی، وہ کہتے ہیں آقا میں نثار تیرے کلام پر،
میں نثار تیرے کلام پر، من یوں تو کس کو زبان نہیں، حضور زبان والے تو مرے آئے، میں نثار تیرے کلام پر، من یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے 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 فصیح و بلیغ لوگ سامنے بیٹھتے تھے، مگر اللہ کا گفتگو کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، نبی پاک کو اللہ نے ایسا کلام عطا فرمایا۔ اچھا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بھی بات آئے کہ ٹھیک ہے جیسا دور تھا ویسا معجزہ تھا، تو یہ دور بھی تو نبی پاک کا ہے، یہ سائنٹیفکلی اتنا جدید دور آ چکا، تو یہ دور بھی تو آپ کا ہے، تو آج کی سائنس کے مقابلے میں نبی پاک کے پاس کون سا ایسا معجزہ ہے جو آج کی سائنس کو جواب دے سکے، آج کے ماڈرن نوجوان کو یہ جواب دے سکے کہ جناب آپ تو جہازوں میں مہینوں کے راستے گھنٹوں میں طے ہو جاتے ہیں، بلکہ آپ تو سن رہے ہیں سپر سونک ایئر کرافٹ بن رہے ہیں، آواز کی رفتار سے زیادہ تیز جہاز سفر کرتا ہے، وہ جناب بڑی فاسٹ لائف ہو گئی ہے، اور سائنس جو ہے جناب کوئی کہتا ہے سائنسداں چاند پر پہنچے، آپ تو مریخ پر پہنچنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے تو غیر مسلم سائنسدان کہے چلو میں مانتا ہوں کہ تمہارے نبی آخری نبی ہے، بتاؤ کے پاس ایسی کیا نشانی ہے تو آج کی سائنس کا جواب دے سکے۔ اللہ اکبر، میرے رب عز و جل نے معراج کی رات میرے آقا کا ایک ایسا سفر کروایا کہ رہتی دنیا کے سائنسدانوں کا جواب ہے کہ نبی پاک چاند نہیں، سورج نہیں، بلکہ سارے آسمانوں سے باہر جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، واپس بھی آتے ہیں، اتنی اسپیڈ سے جاتے اور آتے ہیں کہ کنڈی دروازے کی ہل رہی ہوتی ہے، بستر ابھی گرم ہوتا ہے، وضو کا پانی بہ رہا ہوتا ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ جناب کنڈی کو چند سیکنڈ تک دروازے کی ہلتی ہے، بستر چند سیکنڈ تک گرم رہتا ہے، اتنا طویل سفر نبی مکہ پاک سے بیت المقدس بھی گئے، میاں کی امامت بھی کروائی، ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کی، جنت اور جہنم کے طبقات بھی دیکھے، اور آقا واپس آئے وہ بھی ہل رہی، بستر گرم ہے، یہ کیسے ممکن؟ عقل کا اعتراض بنتا ہے، عشق جواب پتہ ہے کیا دیتا؟ آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہوگی یا آپ نے گھر کی دیوار اور گھڑی لگی ہوئی ہوگی، کبھی گھڑی کا سہ سکا کیا ہوگا؟ گھڑی رک جائے، پھر سہ اور دے تو کیا ہوگا؟ گھڑی چلنے لگ جائے۔ دراصل بات یہ ہے کہ میرے آقا سارے چاند کی چاند ہی چلی گئی تھی تو زمانہ رک گیا تھا، آقا واپس آئے زمانے نے چلنا شروع کر دیا۔ یہی بات بڑے بھی کتاب لیتے ہیں کہ وہ چھوٹا تھے تو کچھ نہ تھا، وہ چھوٹا ہو وہ کچھ نہ ہو، وہ جان ہے وہ جہان بھی، جان ہے تو جہان ہے۔ ساری دنیا کی سائنس کے لیے جواب کہ معراج کا معجزہ ہے کہ میرے آقا نے اس سیر کے ساتھ یہ سفر کیا، اور سبحان اللہ میرے آقا واپس بھی تشریف لے آئے۔ اب جناب کی 27 رجب ہوئی نا، تو اس دن جو صبح نبی پاک مکہ پاک میں آیا تو آقا علیہ السلام نے کفار مکہ کے سامنے یہ اعلان کیا کہ میں رات کے تھوڑے ہی پہر میں بیت المقدس بھی ہو کر آیا اور آسمانوں کی سیر بھی کی۔ ایمان والے تو خوش ہو گئے اور کفار کو تو موقع نہیں دیا۔ ابو جہل کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہی بات کچھ اور لوگوں کو میں جمع کر دوں تو کیا آپ ان کے سامنے بھی کہہ دیں گے؟ یہ بات نے فرمایا ہاں کہہ دوں گا۔ تو اس نے اور لوگوں کو دماغیا ہے شرارت کے طور پر۔ اور حضور فرمائیے آپ کیا فرما رہے تھے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کے تھوڑے پہر میں بیت المقدس بھی ہو کر آیا، آسمانوں کی سیر بھی کی اور خوب مذاق اڑایا۔ اعتراض یہ تھا کہ مکے سے بیت المقدس کا جو راستہ ہے نا وہ 1 مہینے جانے کا راستہ تھا، 1 مہینے واپسی کا راستہ تھا۔ اب آقا فرما رہے رات عشاء میں بھی یہی، فجر میں بھی یہی، اور رات کے تھوڑے پہر میں سفر کر کے آ گئے۔ عقل سے تولنے والے مذاق اڑانے لگے۔ اب لوگوں نے کہا آج تو موقع ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکانے کا، بڑی بات کرتے ہیں، اپنے آقا کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اچھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، آپ کا ایمان لانا کفار پر بڑا بھاری تھا، وہ چاہتے تھے کسی طرح یہ واپس آ جائیں، معاذ اللہ، انہیں کیا پتا تھا عاشق اکبر سے پالا پڑا ہے۔ چلے گئے ان کے گھر میں اور کہا ابو بکر تمہیں معلوم ہے تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ اب وہ کہتے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس گئے، آسمان پر گئے اور واپس آ گئے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ واقعی میرے آقا ایسا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا ہو کہ اب یہ بہت سا ہیزیٹیشن تذبذب آ رہا ہے، کہا بالکل یہی کہتے ہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں اگر میرے آقا فرماتے ہیں وہ سچ فرماتے ہیں، حق فرماتے ہیں۔ لوگوں نے کہا اب تو ایسی بات کیسے مان سکتے ہو؟
کیا شاندار جواب دیا. کہتے ہیں جب میں نبی پاک کی آسمانی خبروں کو مانتا ہوں، اللہ پر ایمان لایا ہوں، جبریل امین کو دیکھا نہیں، وہ آتے ہیں قرآن کی آیت لے کر، میں یہ مانتا ہوں تو آقا نے فرمایا تو یہ بھی سچی فرمایا ہوگا. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شب معراج آنے والی ہے. اس سال بھی ایسا ہوگا. عاشقان رسول تو جھوم رہے ہوں گے، کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. آج یہ 1450 سال سے پرابلم چل رہا ہے. 27 رجب والے دن آپ کو کچھ لوگ بڑے خوش نظر آئیں گے. کیوں نہ خوش ہوں؟ جس نبی سے محبت ہے اللہ نے انہیں ایسا مقام عطا فرمایا. مگر کچھ لوگ تکلیف میں نظر آئیں گے. ابو جہل والے اس دن بھی تکلیف میں تھے. ہمیں صدیق اکبر والے عمل کرنے ہیں. صدیق اکبر نے سکھا دیا ہے. اسی منن والے ہیں، سوچنے والے نہیں ہیں. لبیک کہنے والے ہیں. آقا کا حضور آ گیا، مرحبا لبیک. اب سر ایک اور بات چلیں، وسوسہ پھیلانے والوں کو بھی، بچے ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، ایک عقلی دلیل بھی دے دیتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں، اگر نبی پاک، اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں معراج ہوئی تھی، مگر یہ معراج خواب میں ہوئی تھی. یہ معراج جو ہے جسمانی طور پر نہیں ہوئی تھی. میں بڑا سمپل کوسچن کرتا ہوں آپ سے. آپ کا بچہ کھڑا ہو کر صبح فجر میں آپ اٹھے، بیٹا بھی اٹھے، ابا جان رات خواب میں لاہور گیا تھا، اس کے بعد اسلام آباد بھی گیا، اور صبح اٹھی تو آپ کے برابر میں. آپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا کوئی بات نہیں، میں بھی ساری رات گھومتے ہی رہتا. خواب میں کوئی مسئلہ ہے؟ خواب میں کسی کو پرابلم ہے بچے؟ کوئی آگے جائے گا خواب میں امریکہ گیا تھا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بغیر ویزے کی خواب میں جا سکتے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اب ذرا غور، عقل مند لوگ میری بات پکڑنے کے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر 27 رجب کی صبح جو کافرین نے، کفار مکہ نے اعتراض دیا تھا، شور ڈالا تھا، صدیق اکبر کے گھر پر چلے گئے تھے. کیا نبی پاک نے یہ کہا تھا کہ میں خواب میں گیا؟ اگر خواب میں جانے کا دعویٰ تھا تو جھگڑا ہی تھا. اس کا مطلب بڑے کیا ہوا کہ پیارے آقا نے ان سب کے سامنے یہی کہا تھا کہ میں جسمانی طور پر رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آیا. ان کا اعتراض ڈالنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک کا دعویٰ یہی تھا کہ میں فزیکلی اپنی جسم کے ساتھ، اپنی روح مبارک کے ساتھ میں بیت المقدس گیا. اور سنو کفار مکہ کو پھر بھی چین نہیں آیا. کہا ٹھیک ہے آپ بیت المقدس گئے ہیں نا، ذرا بتائیں اس کی دیواریں کیسے ہیں، اس کے پلر کیسے ہیں. ہم اگر کسی مسجد پہ چلے بھی جائیں تو اس کے خد و خال تھوڑی یاد رہتے ہیں. مگر ان ظالموں نے ٹیسٹ لینے کی کوشش کی. کہا کہ حضور ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں نا کہ آپ بیت المقدس گئے تھے. اچھا ان کو پتا ہے کہ نبی پاک اپنی ظاہری زندگی میں بیت المقدس سفر کر کے نہیں گئے تھے. یہ بتائیے بیت المقدس کی دیواریں کیسی؟ آپ کہتے ہیں نا آپ گئے تھے، آپ نے انبیاء کی امامت کی، اس کے پلر کیسے، اس کا رنگ کیسا؟ اللہ اکبر. جب انہوں نے امتحان لینے کی کوشش کی نا، کتابوں میں لکھا کہ رب کریم نے نبی پاک کو ایک اور کمال یہ عطا کیا، ایک اور معجزہ یہ عطا کیا کہ جبریل امین جو ہے بیت المقدس نبی پاک کی آنکھوں کے سامنے لیا. ویژوئلائز کی بات کرتے ہو، ہولوگرام کی بات کرتے ہو، جناب آج دنیا میں کچھ بھی دیکھنا ہو گوگل پہ بٹن دبا کر ہم یہاں بیجٹ دیکھ سکتے ہیں. 1450 سال پہلے اور روحانی کنیکشن قائم ہوا تھا کہ میرے آقا کی آنکھوں کے سامنے مکہ مکرمہ میں بیت المقدس موجود تھا. اور نبی پاک فرماتے پوچھو کیا پوچھنا ہے. وہ پوچھتے بتائیں دیواریں کیسی، آقا دیکھتے جاتے بتاتے جاتے. بتائیں محراب کیسی، آقا دیکھتے جاتے بتاتے جاتے. کفار لاجواب ہو گئے. یہ شان ہے میرے آقا کی. اور اب آؤ کہ معراج کا معجزہ کتنا بڑا معجزہ. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک بات یاد رکھیں، علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ ویسے تو نبی پاک کے بے شمار معجزات، مگر علماء بڑی کمال کی بات کہتے ہیں کہ سارے معجزات ہیں نا، چاہے وہ سورج کو واپس پلٹانا ہے، چاند کو 2 ٹکڑے کرنا ہے، اشارہ کر کے بارش برسانا ہے، دعا کر کے بارش بند کروانا ہے، کھجوریں تھوڑی ہوں اس کو بڑھا دینا ہے، خالی کنویں کو نیچا کرنا ہے. فرمائے یہ سارے نارمل ہے نبی پاک کے لیے. آقا کی شان اور مرتبہ جو ہے نا اللہ کی بارگاہ، اس کے مطابق 2 ہی معجزہ تو اس لیول کے رہتے. اور اس میں ایک معجزہ ہے قرآن پاک جو قلب مصطفیٰ پر نازل کیا گیا. پوری دنیا میں کوئی جگہ نہیں تھی. پہاڑ بھی اتنا ریزہ ہو جاتا. قرآن کہتا ہے نا جب اس کو پہاڑ پر اتارتے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ نے میرے نبی کے دل اقدس سے وہ طاقت عطا فرمائی کہ اس پر قرآن نازل کیا گیا. یہ معجزہ. اور دوسرا وہ معجزہ جس کو علماء کہتے ہیں یہ شان مصطفیٰ بیان کرتا ہے، اور وہ ہے معراج. کسی اور نے رب الصور کا دیدار نہیں کیا. کائنات حضرت موسیٰ کلام کرتے تھے، حضرت موسیٰ کہتے کلیم اللہ، ٹھیک ہے آپ کلام کرتے تھے. اچھا جس سے آپ کو محبت ہو اور اس سے بات ہوتی تھی، دل میں خیال آتا ہے یار اتنا پیار بھی ہے تو دیکھتی کو لوگ. آپ بات کرتے تھے اللہ سے پیار نہیں ڈالی گئی، اللہ کا دیدار نہیں ہوا، اللہ کی طرف سے ایک تجلی پار پر ڈالی گئی. حضرت موسیٰ اس کو تاب نہ لائے اور بے ہوش ہو. حضرت اور سے سنیے، حضرت موسیٰ نے ریکویسٹ کی تھی، انکار ہو گیا.
تجلی بے ہوش ہو گئے. ادھر میرے آقا تم ہانی کے گھر مکہ مکرمہ میں آرام کر رہے ہیں اور جبریل کو بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کو میرے پاس لے آ. فرق دیکھو، حبیب کا اور کلیم کا فرق سمجھو، نبی پاک کی شان سمجھو. اور کیا خوبصورت بات سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں دور جوش تندرانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں منع کیا جا رہا ہے، کہیں بلایا جا رہا ہے. صلاۃ السلام میں شعر سنتے ہو نا، آؤ آج اس کا مطلب سمجھ لو. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت میں لاکھوں سر. تو یہ شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی، جو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ معراج کی رات کتنا بڑا تحفہ عطا کیا گیا. اچھا ایک اور بڑی کمال کی بات علماء کہتے ہیں، اللہ کریم کے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ کریم نے سودا کیا ہے بڑا اور ڈیل کیا ہے، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے. خریدار کون ہے؟ اب ذرا میرے ساتھ رہیے گا تو بات سمجھ آ جائے گی. خریدار کون ہے؟ اللہ کریم. بیچنے والے کون ہیں؟ مسلمان. ہماری جان اور مال، ہمارا سب کچھ خریدا نا اللہ نے. سودا کروانے والے کون ہیں؟ ہمارا رب سے رابطہ کروانے والے کون ہیں؟ وکیل کون ہے سودے کے؟ وہ اللہ کے حبیب ہیں. اچھا اللہ فرما رہے مسلمانوں کے، دوبارہ آیت کا ترجمہ سنو. بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی مانگ اور جان چاہی ہوئی ہے. کس بدلے پہ؟ اس بدلے پہ ان کے لیے جنت ہے. جنتوں میں دیکھیے ہماری جان اور مال اللہ فرما رہے دے دو، ملنے کیا ہے؟ جنت. جنت ہم نے دیکھی نہیں. سبحان اللہ. علماء کہتے ہیں کہ جو سودا کروانے والا ہے نا، کم از کم اسے بلا کر وہ جنت دکھا دی جائے تاکہ وہ دیکھ کر غلام بتا دے کہ میرے کو امتیوں اپنی جان اور مال اللہ کے نام پر برباد کر دو، میں جنت دیکھ آیا ہوں، اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کرنے. تو معراج کی یہ سیر اس لیے بھی کرائی گئی. ایک اور بڑی پیاری حکمت بیان ہوئی درۃ الناصری کتاب میں کہ زمین اور آسمان میں ایک مکالمہ ہوا. زمین کہتی کہ اے آسمان تو اس سے افضل ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے شہر، دریائیں، نہریں، درخت، پہاڑ، بہت ساری بے زینت کی چیزیں عطا کی. آسمان نے کہا میں تجھ سے بہتر، میرے پاس چاند ہے، سورج ہے، تارے ہیں، عرش و کرسی جنت مجھ میں ہے. زمین نے کہا مجھ میں کعبہ ہے جس کی زیارت اور طواف کیا جاتا ہے. آسمان نے کہا مجھ پر بیت المعمور ہے، اوپر فرشتے طواف کرتے ہیں. ڈیبیٹ جاری ہے. آخر زمین نے کیا کہا کہ سن، مجھ میں میرے آقا علیہ السلام جلوہ فرما جن کے صدقے کائنات بنائی گئی تھی وہ زمین پر ہے، اور اسی زمین پر انہوں نے اپنی شریعت کو جاری کر دیا ہے. اب آسمان کے پاس کوئی جواب نہیں. کیا رک جاتا ہوں میں، مجھے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ گیا. کمال ہے میرے رضا دی، کیا خوبصورت بات کر دی. تھوڑا مشکل ہے، سمجھ جاؤ گے تو مزہ آ جائے گا. جب کبھی کسی کھلے میدان میں آپ آسمان کو دیکھیں گے نا تو آسمان آگے سے آپ کو جھکا ہوا نظر آئے گا. دیکھیں نا میدان میں اوپر بھی آسمان ہوگا اور کرو جھکا ہوا بھی نظر آئے گا. اعلیٰ حضرت نے عشق کی نگاہ سے دیکھا، کہتا ہے یہ آسمان جھکا ہوا نہیں ہے، اس کی کمر جھکی ہوئی ہے. اور یہ کمر پتہ ہے کیوں جھکی ہے؟ اس کو زمین نے تانا دیا. کس کا اتنا محاورہ ہے، کسی کو ایسا تانا دیا کہ اس کی کمر جھک گئی. اعلیٰ حضرت نے کیسے اس محاورے کو استعمال کیا؟ کہتے خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے. زمین نے ایسا تانا دیا کہ فلک کی کمر ہی جھک گئی. خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، ہم پہ مدینہ ہے وہ رنوا ہے ہمارا، اے افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی. اب زمین نے کہا کہ میرے پاس تو نبی پاک ہے. آسمان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ یہ زمین جو ہے مجھے کہتی ہے کہ مجھ پر پیارے آقا علیہ السلام ہے، تو نے زمین کو ان کے جمال کا شرف بخشا ہے. اے اللہ کوئی ایسی صورت بنا دے کہ تیرے حبیب کا ایک چمکر جو ہے، ایک وزٹ جو ہے آسمانوں کی طرف بھی ہو جائے، قدم ادھر بھی لگ جائے تاکہ مجھے بھی یہ میزبانی کا شرف مل جائے. تو سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر خود آسمان کی ریکویسٹ پر کرائی گئی. یہی بات تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں، وہ سربرے کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے ارادے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. یہ واقعات سن کر، یہ باتیں سن کر ہمارا ایمان اور تازہ ہوتا ہے، نبی پاک سے محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے. اور کیوں نہ ہو، جس سے پیار ہو اور اس کو ایسا اعزاز ملے تو غلاموں کو اور اچھا لگتا ہے اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اب آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک نے آسمانوں کی سیر بھی کی، بیت المقدس میں انبیاء کی امامت بھی کی، کائنات کی سب سے مقدس جماعت کی سارے نبی بھی صف بنا کر کھڑے ہیں اور آقا تشریف لائے اور رات کو امام بنا. صف بصف کھڑے ہیں انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. تو سبحان اللہ، اب نبی پاک کو جنت کی سیر بھی کرائی گئی اور دوزخ کے طبقات کو بھی دکھایا ہے. غلاموں اب ذرا غور سے سننا، معراج کی رات
بہت محبت والی رات ہے، بڑی خوشی کی بھی رات ہے، اور کچھ علام بھی ہیں، ذرا وہ بھی سن تو آج۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم میں کچھ لوگ ایسے نظر آئے جو بوندار کھا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے۔ غیبت کرنے والا وہ ایسا جیسے مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، وہ جہنم میں بھی اسے مردار کا گوشت کھلایا جائے گا۔ نبی پاک نے ایک بندے کو دیکھا کہ آدمی نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر نکل رہا ہے، عرض کی گئی یہ سود خور ہے، سود کا کام۔ آج کل بڑی نئی پیکیج میں سود آ رہا ہے، دودھ کی بوتل میں شراب پیک کر دی جا رہی ہے، تو بالکل ایسے نئی نئی اسکیموں کے ذریعے علم دین تو ہے نہیں، علماء سے پوچھنا نہیں ہے، اپنی عقل سے فیصلے کر رہے ہیں اور لوگ سود میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ یار جناب برباد ہو جاؤ۔ مجھے بات بتاؤ نا، سود کا کاروبار کرنے والے کے بارے میں فرمایا گیا کہ سود کا کام کرنے والا ایسا ہے جیسا وہ اللہ سے جنگ کرنے والا۔ کیا اللہ سے جنگ کر کے کوئی کامیاب ہو سکتا ہے؟ بربادی ہونا۔ سود کتنے ہی بڑھ چڑھ کر سامنے کیوں نہ آیا، اس کے قریب ہی نہ جا۔ تیسری بات، نبی پاک میں سب صاحب ایسے لوگوں کے پاس گزرے کہ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، ہر بار کچلے جاتے پھر ٹھیک ہو جاتے پھر کچلے جاتے۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا نماز کے وقت سر بوجھل ہو جاتا تھا۔ ایسے بھی لوگ مجھے سن رہے ہوں گے جن کی نماز خاص ان سے بات کرو یا نماز کا ٹائم چلے بس آپ چلے میں آتا ہوں، ان کو نماز بھاری لگتی ہے، نماز کا ٹائم ہی نکلتا ان کے اندر۔ سنو سر کچھ نہیں جا رہے تھے جہاں پر نبی پاک نے آقا علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹ کی طرح بڑے بڑے تھے۔ ان پر ایسے افراد مقرر ہوئے تو ان کے ہونٹ بگڑ کر آج کے بڑے بڑے پتھر جو ہیں وہ ان کے منہ میں ڈالتے تھے اور وہ ان کے نیچے سے نکل جاتے تھے۔ دریافت کرنے پر عرض کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلمت کھا جاتا ہے۔ کسی کا مال نہیں کھانا، اور اگر خاندان میں کوئی یتیم ہے تو اس کا بھلا کرنا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہی کرنی ہے۔ اچھا اب اتنا کمال کا صبر ہے، اتنا بڑا انعام ہے کائنات میں، اس سے بڑا انعام کسی کو دیا بھی نہیں گیا، اور کسی نے اللہ کا اپنی ذاتی آنکھوں سے دیدار نہیں کیا، یاد رکھیے گا۔ اچھا ایک اور بڑی خوبصورت بات، عقیدے کی بات بھی چلو کر لوں پھر بات کنکلوڈ کرتے ہیں۔ یہ نہیں بحث ہوتی ہے کہ نبی پاک کے پاس علم غیب تھا کہ نہیں تھا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کائنات میں سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ اللہ کریم خود، کیونکہ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، پوری دنیا میں کسی نے رب کو نہیں دیکھا سوائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جب رب نے اپنا آپ ہی دکھا دیا تو اور کون سا غیب چھپانا ہے؟ سید اعلیٰ کہتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا۔ آقا اور کون سا غیب آپ سے چھپ سکتا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دے۔ تو یہ شان ہے میرے آقا۔ اچھا اب اتنا بڑا انعام، آپ کا سب سے پیارا آپ کے پاس آئے اور آپ بڑے اہتمام سے بلائیں، جو تحفہ دیں گے کتنا کمال کا تحفہ ہوگا، آپ کا سب سے بیسٹ گفٹ آپ دیں گے نا کہ میرا سب سے پیارا، تو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے پیارا اور تو دنیا میں رب کا نہیں۔ آپ کے سبب تو کائنات بنائی ہے رب نے۔ اب نبی پاک معراج کی رات گئے تو تحفہ کیا کیا؟ نبی پاک کو نماز کا تحفہ۔ اب سوچیے نماز کتنا پیارا تحفہ ہوگا جو اللہ نے معراج کی رات نبی پاک کو ادا کیا۔ اچھا نماز بھی کتنی دی؟ 50 نماز فرض 50 کی۔ ہاں وہ تو بندہ اور رحمتیں اور برکتیں نازل کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار پر کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور واپس جائیے، 50 زیادہ ہیں، آپ کی قوم نہیں پڑھ سکے۔ آپ پھر گئے، پھر 5 کم ہوئی، پھر گئے، پھر 5 کم ہوئی، پھر بھیجا، پھر 5 کم ہوئی، 50 سے 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی حضور پھر جائیں، یہ بھی زیادہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اب رب کی بارگاہ میں جانے میں حیا آتی ہے، مگر میرے نبی کی شان دیکھو، ارشاد ہوتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اے محبوب ہمارے قول تبدیل نہیں ہوتے، تیری اوپر نمازیں 5 پڑھے گی ثواب 50 صحیح عطا کیا جائے گا، مگر ادھر 5 بھی پوری نہیں پڑھنے کا ہے۔ افسوس اتنی کمال چیز ہے نماز۔ اچھا معراج کی رات، ہم کہتے ہیں نبی پاک کو معراج رسی ہوئی، معراج کیا اللہ کا دیدار ہوا۔ کبھی کبھی تو دل میں ہمارے بھی تو آتی ہے نا تمنا، یہ اللہ ہم بھی رب کو دیکھیں۔ ایک راستہ ہے، ایک طریقہ آپ بتاتا ہوں، سنو یہ جو معراج کی رات تحفہ ملا ہے نا، یہ چابی ہے۔ خود احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، آقا کی معراج اللہ کی بارگاہ میں حاضری، نماز مومن کی معراج ہے، اور فرمایا جو نمازی ہوگا اسے قیامت کے دن اللہ کا دیدار کروایا جائے۔ اپنے رب کا دیدار کرنا ہے نا تو نماز کو نہ چھوڑنا، پکڑ لو نماز۔ نماز کا ٹائم کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا؟ نماز کچھ بھی ہو جائے، کام، لوگ کہتے ہیں کام میں بیزی ہوتا ہوں، نماز سے مت کہو مجھے کام ہے،
اپنے کام سے کہو کہ مجھے نماز ہر حالت میں نماز پڑھنے کا حکم ہے. کھڑے ہونے نہیں پڑھ سکتا کوئی بیمار ہے بیٹھ کے پڑھے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھے. نماز پڑھنی ہر عاقل و بالغ مسلمان پر نماز ضروری. اور سب سے پہلا اگر آج 5 منٹ کے بس کہیں کلا رہے لوگ آتے کہتے تو وظیفہ بتاتے کاروبار میں برکت ہو جائے, بیماری دور ہو جائے, قرضہ اتر جائے. وہ تو نماز پڑھتے ہیں, یہ نماز نہیں پڑھتے تو وظیفہ بتا. وہ سب سے بڑا وظیفہ ہی نماز ہے. تم نماز نہیں پڑھ کر ہی اپنے اوپر بناؤ تو تاوان دے رہے ہو. حالانکہ یہ احادیث اور روایت میں استنباط ہوتا ہے, اس سے ایکسٹریکٹ ہوتا ہے, سیکھنے کو ملتا ہے کہ نماز بیماریوں کو دور کرتی ہے, نماز روزی میں برکت لاتی ہے, نماز چہرے کی دھون کو بڑھاتی ہے, نماز پریشانیوں کو دور کرتی ہے. سنو, نماز اندھیری کمر کا چراغ ہے, نماز کے یابا کی آنکھوں کی چھٹک ہے, اور نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس سے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروا رکھتا ہے. ایسے تو بے نمازی ہے وہ بہت برا قصہ ہے. تو بتا بے نمازی کی سزا کیسی. بے نمازی کے بارے میں یہاں آتا ہے کہ کوئی ایک نماز جان بوجھ کر قضا کر دینا, اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس دروازے سے وہ جہنم میں داخل ہوتا ہے. مجھے بتاؤ کتنا بد نصیب ہے. ادھر میرے اور آپ کے گھر کے باہر ہمارا نام لکھا ہوتا ہے, نیم پلیٹ, اس کا گھر ہے. وہ کتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں رہ رہا ہے, نام جہنم کے دروازے پر. لوگ کہتے ہیں اچھا ایسے بھی لوگ لکھتے ہیں 4 نمازیں تو ہوگا کہ فنگنا. ان سے میرا سوال ہے کہ تمہاری کب صبح ٹرین ضائع ہوتی, کبھی صبح بھی جانا ہو ٹرین بک کرائی ہو گیا, راہ نہیں پوری ٹرین چلی گئی, فلائٹ چلی گئی, اور آفس کی انفارمنٹ میٹنگ کا انٹرویو دینا تھا, 4 الارم ڈالنے, پڑوسی کو بھی کہہ کے سو کے اڑا دینا, وہی جا